ووٹ کی اہمیت و مقاصد، اس کی شرعی حیثیت پر ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کریں. انشاءاللہ میں اس پہ کبھی تفصیلی بات عرض کروں گا. مختصراً میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں، چونکہ ہمارے یہاں ابھی انتخابات آ رہے ہیں، 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ یہ سوال بار بار پوچھتے ہیں کہ بھائی ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور ہمیں ووٹ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے. تو میں اس بارے میں 2 اصولی باتیں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں، یہ ووٹ کی شرعی حیثیت پر ہمارے اکابر نے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر نے، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، دیگر حضرات نے اس میں کافی تفصیل سے لکھا ہے کہ ووٹ کی مختلف حیثیتیں ہیں. اس کی حیثیت گواہی کی بھی ہے، اس کی حیثیت ایک امانت کی بھی ہے کہ آپ کے پاس ووٹ ایک امانت ہے. اور قرآن کریم میں آتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانت اس کے اہل کے سپرد کرو، جو اس امانت کا حقدار ہے اس کے حوالے کر دو. وہ تو آپ کے پاس ایک آواز ہے، آپ کی آواز میں ایک طاقت ہے، تو وہ آپ اس اہل شخص کو دے دیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس منصب کا اہل اور حقدار ہے. پہلی بات یہ ہے. ایک حیثیت اس کی گواہی کی بھی ہے. گواہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ من حیث الکل اور ہر حیثیت سے یہ گواہی ہے، لیکن بہرحال من وجہن، کسی درجے میں اس کی حیثیت ایک گواہی کی ہے کہ آپ یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کسی کو ووٹ دیتے ہوئے کہ بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی ٹھیک ہے. یا آپ اگر کسی کے لیے کمپین چلا رہے ہیں تو آپ یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں یہ کمپین چلا رہا ہوں کہ آدمی دیندار ہے، امانت دار ہے، اہل ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے ووٹ دیتے وقت بعض لوگ بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگ جناب کسی اس طرح کی، آپ کو بھائی 5-5 ہزار روپے دے دیے. ہمارے سندھ میں یہ بڑا چل رہا ہوتا ہے، 5-5 ہزار روپے دے کے سب کو لائن میں لگا کے کہتے ہیں بھائی ووٹ ڈالیں. اب وہ کہتے ہیں بھائی کیوں ووٹ دے رہے ہیں؟ بھائی 5 ہزار روپے مل رہے ہیں، آپ کیوں ووٹ دے رہے ہیں؟ ہمیں بریانی کی پلیٹ مل رہی ہے. اس طریقے سے اپنے ووٹ کو بیچنا 5 ہزار روپے کے بدلے میں، بریانی کے بدلے میں، وغیرہ وغیرہ، یہ جو طرز عمل ہے ووٹ دینے کا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ووٹ کے حوالے سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ دوسری بات ہمارے ہاں بعض اوقات یہ کی جاتی ہے کہ جمہوریت کفر ہے، اور جمہوریت، آج تک یہ ڈیبیٹ بار بار چلتی رہتی ہے. یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، کبھی موقع ہوگا میں اس پہ بات کروں گا. دیکھیں، مغربی جمہوریت اور پاکستان میں جو جمہوریت ہے اس میں فرق ہے. وجہ اس کی ہے کہ مغربی جمہوریت میں حاکمیت اعلیٰ عوام کی ہوتی ہے، پاکستانی جمہوریت میں حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے. وہ تسلیم کی گئی ہے آئینی طور پر، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ الگ بات ہے کہ اس پر عمل میں کمزوری ہے، عمل میں سستی ہے، عمل لوگ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جب آئین ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، قانون ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، تو ہمیں آگے بڑھ کر ایسے اقدامات کرنے چاہیے قانونی طریقے سے، آئینی طریقے سے، کہ ہم اپنا وہ آئینی حق لے سکیں اور پاکستان کو وہ آئینی حق دلوا سکیں جو پاکستان کا آئین کہتا ہے. تو اس وجہ سے جمہوریت کو، اور پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے اس کو کفر قرار دینا، یہ طرز عمل بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ اس کو کفر قرار دیں گے تو آج تک پاکستان کی جمہوریت میں جتنے علماء شریک ہوئے ہیں، یہ فتویٰ آپ کا ان سب پر لاگو ہوگا، چاہے وہ بریلوی مسلک کے ہوں، چاہے وہ دیوبندی مسلک کے ہوں، چاہے وہ کسی اور مسلک کے ہوں. جتنے علماء پاکستان کے جمہوری سسٹم کا حصہ بنے ہیں، پاکستان کی عدالتوں کا حصہ بنے ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ کا حصہ بنے ہیں، پاکستان کے سیاسی نظام کا حصہ بنے ہیں، ان سب سیاسی جماعتوں کو، تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کو، ان کے قائدین کو، ان کے رہنما پر آپ کو وہ فتویٰ لگانا پڑے گا. تو آپ خود ذرا اپنے دماغ پر زور دے کر دیکھیں کہ کیا وہ سارے اکابر جنہوں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جمہوری طور پر کردار ادا کیا، پارلیمنٹ کا حصہ بنے، آئین بنانے کا حصہ بنے، کیا یہ سب ایک کفریہ نظام کی ترقی اور اس کے جناب اس کو آگے بڑھاوا دینے کے اندر شریک تھے؟ تو آپ کو خود یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ بھائی یہ بات جو ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی وزن ہے نہیں. دلائل اس کے کیا، وہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس موضوع پہ ابھی بات نہیں کر رہا. لیکن اس طریقے سے علی الاطلاق جمہوریت کو کفر قرار دے دینا اور کفریہ نظام قرار دے دینا، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان کو بہتری کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ یہ 100% ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں. خرابیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن ان خرابیوں کے بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی اس کو کفریہ نظام ہم نہیں کہہ سکتے. کفریہ نظام کہنا الگ چیز ہے، خراب نظام کہنا الگ چیز ہے کہ اس میں یہ خرابیاں یہ دور ہونی چاہیے، بالکل دور ہونی چاہیے. اس کے لیے ایک آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے جو کوششیں وہ کرنی چاہیے، ہر انسان کو کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو کرنی چاہیے. تیسری بات کہ ہم ووٹ کس کو دیں. ہم سے لوگ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پارٹی کا نام لے کے بتائیں کہ آپ اس کو ووٹ دیں، آپ اس کو ووٹ دیں. تو ہم یہ نام نہیں لینا چاہتے. یہ آپ کے اپنے ضمیر کا فیصلہ ہے. ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لیے، اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کون زیادہ بہتر ہے.
کون امت مسلمہ کی، پاکستان کی، مسلمانوں کی، اسلام کی زیادہ بہتر خدمت کر سکتا ہے؟ آپ کی اپنے لیڈر سے محبت کس وجہ سے ہے؟ کیا کسی دنیاوی مفادات کی وجہ سے ہے؟ دنیاوی مفادات کا مطلب ایسے دنیاوی مفادات جو اسلام سے ٹکرا رہے ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں جس لیڈر کو ووٹ دے رہا ہوں یہ اس پاکستان کے نظام کو بہتر کر سکتا ہے، یہاں سے جناب یہاں انصاف کا نظام لا سکتا ہے، یہاں اسلام کے نظام کے لیے کوشش کر سکتا ہے، یا اسلام کے خلاف جو کوششیں پاکستان میں ہو رہی ہوتی ہیں، عالمی سطح پہ جو سازشیں ہو رہی ہیں، تو ان کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے اور ہمارے ملک کو ترقی دے سکتا ہے، امت مسلمہ کے لیے ایک بہتر کردار ادا کر سکتا ہے، جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیزیں، یہ کوالٹی اس کینڈیڈیٹ میں پائی جاتی ہیں یا اس پارٹی کے منشور میں پائی جاتی ہیں، تو اس پارٹی کو سپورٹ کریں، اس کو ووٹ دیں۔ اس کے لیے آپ کمپین چلانا چاہتے ہیں کمپین چلائیں۔ اور آخری بات میں یہ عرض کروں کہ جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں جب سیاست ہو رہی ہوتی ہے، تو بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا، تہمت لگانا، الزام لگانا، نیچا دکھانا، یہ تو ہمارے لیے جیسے شیر مادر کی طرح ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو ماں کے دودھ کی طرح حلال ہے۔ تو بھائی گالی دینا، تہمت لگانا، الزام لگانا، برا بھلا کہنا، نام بگاڑنا، یہ ساری چیزیں الیکشن کے دنوں میں بھی ایسے ہی ناجائز اور حرام ہے جیسے الیکشن کے دنوں کے علاوہ حرام اور ناجائز ہیں۔ آپ کو اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا، قیامت کے دن آپ سے اس کا سوال ہوگا۔ اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اپنے سیاسی لیڈر کو اتنی ویلیو دیں جتنی ویلیو وہ آپ کو دیتے ہیں۔ آپ سیاسی لیڈر کی وجہ سے اپنے بھائی سے لڑ رہے ہیں، اپنے چچا سے لڑ رہے ہیں، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، آپ کو آپ کا سیاسی لیڈر اتنی ویلیو دیتا ہے کہ وہ آپ کی وجہ سے اپنے ابا اور اپنے بھائی سے لڑے؟ اگر نہیں دیتا تو آپ ان کو اتنی عزت دیں جتنی عزت وہ آپ کو دیتے ہیں۔ سیاسی لیڈروں کے لیے لوگ جانیں دے دیتے ہیں، مر جاتے ہیں، گولیاں کھا لیتے ہیں، وہ جناب آتا ہے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے ایسا غائب ہوتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، پھر نظر ہی نہیں آتا۔ ساری زندگی اس کی بیوہ، اس کے یتیم بچے، اس کے بوڑھے والدین سسکتے اور بلکتے اور روتے رہتے ہیں۔ سیاسی لیڈر کو کیا فرق پڑتا ہے کسی کارکن کو گولی لگ جانے سے یا مر جانے سے؟ تو اس لیے یہ جو ہمارے یہاں ایسا جنون طاری ہو جاتا ہے نا بعض سیاسی کارکنوں پہ کہ اپنے سیاسی رہنما کو حرف آخر بنا دیا، اور پھر یہ تصور کہ بھائی ہمارا سیاسی رہنما خیر کل ہے اور جو ہمارا مخالف پارٹی کا سیاسی رہنما ہے وہ شر کل ہے، کہ ساری کی ساری خیر میرے سیاسی رہنما میں، سارا کا سارا شر میری اپوزٹ پارٹی میں، یہ تصور بھی اپنے دماغ سے نکالیں۔ جب تک ہم میں یہ شعور نہیں آئے گا کہ ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں، چاہے وہ میری پارٹی کا ہو یا میری مخالف پارٹی کا ہو، جب تک یہ شعور ہم میں نہیں آئے گا اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اپنے اندر یہ اخلاقی جرات اور یہ اخلاقی حوصلہ پیدا کریں کہ بھائی میں مثال کے طور پر پی ٹی آئی کا ہوں لیکن جمعیت علماء اسلام کا یہ کام اچھا ہے، میں جمعیت علماء اسلام کا ہوں لیکن پی ٹی آئی کا یہ کام اچھا ہے، میں مسلم لیگ نون کا ہوں لیکن پی پی کا یہ کام اچھا ہے، میں پی پی کا ہوں لیکن مسلم لیگ نون کا یہ کام اچھا ہے۔ جب تک یہ اخلاقی جرات اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے ہم بحیثیت قوم، بحیثیت ملک آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے علی الاطلاق کسی کو ریجیکٹ کر دینا، علی الاطلاق کسی کو صحیح قرار دے دینا، حق و باطل کا معیار بنا دینا سیاسی رہنماؤں کو، یہ طرز عمل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ طرز عمل کہ جو میرے سیاسی رہنما کو سپورٹ نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے، جو اس کو سپورٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ جو چیزیں شروع ہو جاتی ہیں یہ اسلام کا دشمن ہے یا یہ اسلام کا دشمن ہے، یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔